روزہ جہاں شرعی اعتبار سے روحانی پاکیزگی اور ایمانی تقدس کا ضامن و امین ہے، وہیں طبی نقطۂ نظر سے بھی روزہ انسانی جسم اور صحت کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کھانوں کے درمیان وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے حرارے یعنی کیلوریز اور پانی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو زیادہ تعداد میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی روشنی میں روزہ رکھنے سے بہت سارے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند ہم بیان کرتے ہیں۔ روزے سے جسم میں موجود زہریلے مادوں کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نظام ہضم ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے منہ، جبڑے میں لعابی غدود، زبان، گلا، مقوی نالی، آنت و جگر وغیرہ تمام کے تمام نظام ہضم کے حصے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تمام نظام ہضم حرکت میں آ جاتا ہے اور ہر عضو اپنا مخصوص عمل کرتا ہے، گویا کہ یہ 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصابی دباؤ، جنک فوڈ اور طرح طرح کے مضر صحت علم گلم کھانے کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن 1 مہینے کے روزے سے سارے نظام ہضم کو آرام ملتا ہے اور اس کا حیران کن اثر جگر پر ہوتا ہے، جس سے اس کو ایک طاقت و توانائی مل جاتی ہے، جیسا کہ مغربی عیسائی محقق ایلن کارٹ اپنی معروف کتاب فاسٹنگ ایز وے آف لائف میں روزے کے بے شمار فوائد و ثمرات کے متعلق لکھتے ہیں کہ روزے سے انسان کے نظام انہضام یعنی معدے اور دفاعی نظام کو مکمل آرام ملتا ہے اور غذا ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ گویا کہ دوران روزہ جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی، اس وجہ سے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے اور جگر پوری تندہی سے پرانے زہریلے مادوں کو صاف کر کے اس میں تازگی اور جدت پیدا کرتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 مہینے کا ضرور ہونا چاہیے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان انٹر سیلولر مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے۔ لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے، جنہیں ایپیتھیلیئڈ کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل کو بہت زیادہ آرام ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ ان حالات میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو جائے تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں، اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔